جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کے انداز کو بیان کیا جاتا ہے، عشق رسول بڑھانے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ سلسلے کو اول تاخیر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملے گی۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا جام ہے کہ جو اسے پی لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو جاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بات عشق کی ہے۔ عاشق اپنے عشق کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے، اور یوں کہیے کہ عاشق اپنے عشق کا اظہار کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر نہ بھی کرے تب بھی اس کے خیالات سے، اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عاشق ہے۔ اور جب بات ہو سچے عاشق رسول کی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا ہو، تو پھر ان کی گفتار ہو یا ان کا کردار ہو، ان کی جلوت ہو یا ان کی خلوت ہو، ان کی نشست و برخاست ہو، ان کی کتابیں ہوں، ان کا دیوان ہو، ان کے اشعار ہوں، تو پھر ان عاشقان رسول کی ان تمام چیزوں سے عشق رسول کے رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، عشق رسول کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، جن سے عالم جو ہے وہ معطر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب گفتگو ہو امام عاشقاں، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات کی، کہ جنہوں نے عشق رسول میں وہ کمال پایا ہے کہ جب بھی عشق رسول کی بات کی جائے تو امام اہل سنت رحمہ اللہ کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول پر بہت سارے واقعات ہیں اور کتابیں اس سے مالا مال ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، مگر آج جس موضوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کے جس پہلو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، دیکھیں جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ اپنی تحریر کے ذریعے بھی عشق رسول کا اظہار کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تحریر یعنی قلم و کاغذ کے ذریعے اپنے عشق کا اظہار کرنا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے جو لوگوں تک پہنچتا بھی ہے، اور اس کا اثر پڑھنے والے کو بھی ہوتا ہے اور سننے والے کو بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 سے زائد کتابیں تحریر فرمائی۔ آپ نے قلم جب اٹھایا تو میں یہ کہنے میں شاید غلط نہ ہوں گا، بلکہ میں یہ کہنے میں اپنے لیے فخر محسوس کروں گا کہ جب بھی میرے آقا امام اہل سنت نے قلم اٹھایا تو آپ کے قلم سے جو الفاظ نکلے وہ عشق رسول کی خوشبوؤں سے معطر ہوا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مطمع نظر تھا کہ وہ جو بھی بات کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ چاہے آپ کے فتاوی رضویہ جو کہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے اس کا مطالعہ کیا جائے، چاہے آپ کے کنز الایمان ترجمہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے، چاہے آپ کی بہت ہی نفیس کتاب تمہید الایمان کا مطالعہ کیا جائے، یا اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جو رسائل تحریر کیے ہیں ان رسائل کا مطالعہ کریں، اور سب سے بڑھ کر نعتیہ اشعار پر جو آپ کا دیوان ہے ہدایق بخشش، جب اس کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے۔ یوں اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل عشق رسول سے معمور ہوتا ہے، ایسے ترتیب ہوتی ہے الفاظ کی، یوں کہیے کہ الفاظ بڑھتے جاتے ہیں، زبان سے نکلتے جاتے ہیں، ذہنوں میں اس کا جو ہے اثر آتا جاتا ہے، دل میں راسخ ہوتا ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کی عبارات پڑھتے ہیں تو آنسو بھی محبت رسول میں
بہ جایا کرتے ہیں، یہ ان کے قلم کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے ساتھ مبلغین ہیں، انشاءاللہ عشق رسول پر اعلیٰ حضرت کی عبارات، یعنی آپ کی تحریر، آپ کے قلم، آپ کے جملے جو آپ نے لکھے ہیں، آپ کے وہ الفاظ جو کتابوں میں تحریر ہوئے ہیں، چھپے ہیں اور سالوں سے چھپ رہے ہیں۔ الحمدللہ 101 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو وصال فرمائے ہوئے، مگر جب بھی آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نئی تازگی ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتابیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت کو بھی سن لیتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کی جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑھتے ہیں ہمارے معزز مہمانوں کی طرف، جو آج ہمیں اعلیٰ حضرت کی عبارات سے، آپ کے اشعار سے، آپ کی تحاریر سے ہمیں انشاءاللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیں گے، مولانا راشد مدنی اور مولانا بلال مدنی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ راشد بھائی، پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ، العطایہ النبویہ، اس کا نام بھی جو اعلیٰ حضرت نے رکھا نا وہ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے نا۔ العطایہ النبویہ، نبی پاک کی عطا ہے، فی فتاوی رضویہ، رضا کے فتاوا میں، رضا کے فتووں میں۔ یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتاوا ہے، سوال مفتی سے جب کیا جاتا ہے تو مفتی جو ہے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا حکم بیان کرے۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں فقہی جزئیات اور فقہی عبارات کے ذریعے مسئلے کو واضح کیا جاتا ہے، وہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قلم اٹھاتے ہیں اور جب کوئی گفتگو فرماتے ہیں تو اس میں محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشبو جو ہے محسوس ہوتی ہے اور وہ رنگ نظر آتا ہے کہ جو ہمیں عام طور پر جو ہے دوسری جگہ پہ نظر نہیں آتا۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ فتویٰ دینے میں میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول کا انداز کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ جس سے بھی عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، اس کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بے شمار علوم و فنون پر مہارت تامہ عطا فرمائی۔ ابھی تک کی تحقیق کے مطابق 120 علوم پر اعلیٰ حضرت کو دسترس حاصل تھی، آپ اس پر ماہر تھے، اور آپ نے اپنی کتابوں میں ان علوم پر باتیں بھی کی ہیں، ان علوم کی، ان ایک ایک علم پر آپ کی کئی کتابیں بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ آپ نے بات کی ہے اعلیٰ حضرت کی فقاہت کے بارے میں، تو میں نے جس طرح کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ چونکہ آپ کا بنیادی وصف کہہ لیں یا ایسا وصف کہ جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، دوسرے فقہا سے یا دوسرے ہم اثر علماء سے، اور رہتی دنیا تک آپ کا یہ وصف سلف و خلف میں ہم کہیں کہ وہ آپ کا امتیاز تر امتیاز ہے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی امام عشق و محبت آپ کا ایک لقب ہے جو علماء کی زبان پر ہے۔ تو یہ ضروری تھا کہ جب آپ ظاہری بات ہے فقہ میں بات کریں تو اس میں بھی عشق رسول کی جھلک نظر آئے۔ امام اہل سنت سے مختلف طرح کے سوالات ہوتے تھے، علم کلام کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں۔ آپ سے جب سوالات ہوتے تھے تو اس میں دو طرح کے عام طور پر لوگ ہوتے تھے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں آپ سے سوال کرنے والے کہ جیسے سنی ہیں، عاشق رسول ہیں، محبت کرنے والے ہیں اولیاء سے، اللہ کے پیاروں سے، اور وہ اگر کسی بات میں ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی یا کم علمی وضاحت چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے اعتبار سے دلائل دیتے ہیں، ان کے اعتبار سے آپ کی گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول سے پیار کرنے والے نہیں ہیں، جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو پھر کس طرح جواب دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے عاشقان رسول ہیں۔ ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ درود تاج کے بارے میں سوال تھا، درود تاج اور دلائل الخیرات شریف کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ درود تاج میں ایک جملہ ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات وہ ذات ہے جو مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں،
جو بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، رنج و الم کو خوشی میں بدلنے والے ہیں، وہ ذات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک جملہ ہے اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے، دافع البلا کہنا، دافع البلا کہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور اختیارات ماننا، تو یہ اس پر قرآن و حدیث پر دلائل مجھے نظر نہیں آئے۔ تو امام اہل سنت نے اس کا جو جواب دیا، وہ تو جو جواب دیا آپ نے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں، آپ نے اس پر فتویٰ آپ کا موجود ہے، الامن والعلا کے نام سے پوری ایک رسالہ کا کتاب ہے، 310 صفحات پر، صلی اللہ علیہ وسلم 310 صفحات پر یہ فتویٰ مشتمل ہے۔ اس میں آپ نے 60 آیات کریمہ اور 300 احادیث کریمہ اور اس کے علاوہ 20 بزرگان دین کے اقوال اور کتابوں سے اس بات کو بیان کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو۔ لیکن آپ نے شروع میں جو جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب تو میں عرض کرتا ہوں، لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، جو ان کے علم دین کا دعویٰ کرنے والے، اور اس کے باوجود اسے دلائل نظر نہ آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، پھر آقا امام اہل سنت نے اس پر جو دلائل دیے وہ ایک طویل فہرست ہے، اس پر آپ نے جو دیے۔ ایک تو یہ انداز کہ جو محبت کرنے والے ہیں لیکن ان کو دلائل ان کے سامنے نہیں ہے، یہ کم وضاحت چاہتے ہیں، وضاحت چاہتے ہیں جی۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہاں بھی عشق رسول کے انداز میں جواب دیا، بلکہ خود دافع البلا ہونے پر اعلیٰ حضرت کے کئی اشعار ہیں، جیسے قصیدہ درود میں قصیدہ مرصع جس کو کہا جاتا ہے، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور یہ شافع نافع دافع رافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں۔ دوسرا انداز بھی انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اعلیٰ حضرت جو بد مذہبی کا شکار ہیں یا جنہیں تذبذب ہے، وسوسے ہیں، ان کو کیسے جواب دیتے تھے، انشاءاللہ اس طرف بھی آتا ہوں۔ بات ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کی عبارات میں عشق رسول، آپ کی تحاریر میں، آپ کے جملوں میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو بلال بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، نبی پاک کی تعظیم اور آپ کی توقیر کرنا یقیناً یہ مدار ایمان ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کو آپ نے بھی پڑھا ہے، علماء بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور جو بھی پڑھتا ہے، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تحریروں میں تعظیم مصطفیٰ کا کیا انداز ہوتا تھا، اور تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے آپ لوگوں کو کس طرح تعلیم فرمایا کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ذات ہیں کہ اگر جن کو ہم سیمائے عشق و محبت کہیں تو بے جانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ عشق وسلم، محبت کہا، جی ہاں، سیما عشق و محبت، کیا معنی ہوتا ہے عشق و سیما محبت کا؟ کی سیما علامت، تو ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، جی ہاں، عشق و محبت کی علامت سرکار سیما معنی علامت، جی جی بالکل۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، اور کثیر عاشقان رسول وہ بارہا سنتے بھی ہیں، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہارے مال، تمہارے آل اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص سرکار علیہ السلام کو سب سے پہلے رکھتا ہے، آپ کی محبت کو سب سے پہلے رکھتا ہے، اور آپ کو دل و جان سے مانتا اور چاہتا ہے، تو وہ شخص کامل مومن ہوتا ہے۔ بے شک۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایمان کی تو کیا بات کی جائے، جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو عشق رسول ذہن میں آتا ہے، واہ واہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے گویا اس کو بھی ایمان کامل کرنے کا راستہ۔ کیا بات ہے، جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایسے کامل مومن ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تمہید الایمان، جس کا مطلب ہے ایمان کی پہچان۔ صحیح۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ ایک عظیم مبلغ، ایک عظیم رہنما اور 14ویں صدی کی وہ عبقری شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے دور کے تو مسلمانوں کے ایمان کی حق کا تحفظ کیا، اپنی تحریروں کے ذریعے جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہنے والی ہیں، ان کے ذریعے آنے والے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کا بھی تحفظ کیا۔ آپ نے جب تمہید الایمان لکھی تو اس کے پیچھے آپ کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے ضمیر کو بیدار کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ مسلمانوں کے لیے اس کے ایمان سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، اس کا مال، اولاد، جان، لوگ، دنیا، کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، محبت رسول ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تمہید الایمان لکھی
تو اس کے اندر آپ نے ایک بڑے پیارے انداز میں، یعنی وہ انداز آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کتنا عاجزانہ انداز ہے ایک مسلمان کا ایمان بچانے کے لیے، اور دلوں میں بیٹھ جانے والا انداز۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیارے بھائیوں، واہ واہ، آج تو ہم مدنی ماحول میں کہتے ہیں نا کہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا انداز، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب کی ابتدا ہے تمہید الایمان کی، اور اس ابتدا کے میں کچھ عبارتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس سے پتہ چلے گا کہ تمہید ایسی ہے تو کتاب کیسی ہوگی۔ کیا بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات اللہ دین حی پر قائم رکھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی عاجزی دیکھیں، اور اتنا محبت بھرا انداز ہے کہ دل میں بیٹھ جانے والا۔ پھر فرماتے ہیں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں سچی عظمت ہم سب کو دے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین۔ اب فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے، یعنی مسلمانوں کو متوجہ کر کے کہ دیکھو تمہارا رب فرماتا ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے۔ رب کہتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مسلمانوں دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارے مولا تبارک و تعالیٰ کا تین باتیں۔ اللہ اللہ، یعنی ایک جو شخص قرآن مجید کی روح کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کو دیکھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑا جامع فرمان ہے نا، سرکار صاحب سے جو خطاب کیا گیا اور امت کو سنایا گیا، فرمایا مسلمانوں یہ اسلام بھیجنے اور قرآن اتارنے کا مقصود رب تبارک و تعالیٰ کا صرف تین باتیں بتانا ہے۔ اول یہ کہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں، سبحان اللہ، توحید کا اقرار کریں، سرکار علیہ السلام کی ذات پر ایمان لائیں، آپ کا خاتم النبیین ہونا تسلیم کریں۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، صحیح، آپ کی عظمت۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، صحیح، یعنی تین یہ چیزیں ہیں بنیادی کہ جو بندہ اللہ و رسول پر ایمان لے آئے سب سے پہلے، اس کے بعد سرکار اسلام کی تعظیم کرے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی عبادت کرتا رہا کرے۔ تو یہ ایک عاشق رسول کا اور ایک مسلمان کا انداز ہونا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں مسلمانوں، ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو، یعنی اللہ جل جلالہ ہے، اس کی جلیل باتیں، جلیل آیات مبارکہ، ان میں جمیل ترتیب، خوبصورت ترتیب کیسی ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو، سب میں پہلے ایمان کو فرمایا کہ ایمان لانا ضروری ہے، اور سب میں پیچھے یعنی سب سے آخر میں اپنی عبادتوں کو ذکر فرمایا۔ کیا بات۔ اور جو بیچ میں دوسرے نمبر پر جو بات تھی وہ یہ کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو۔ کیا بات۔ تو فرمایا اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کارآمد نہیں، ایمان جب تک ایمان نہیں ہے تو تعظیم کرتا رہے تو کیا ایسے بہتیرے یعنی آپ کو مل جائیں گے جو غیر مسلمین میں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، صحیح، اور وہ کتابیں باقاعدہ ایسی ہیں کہ دنیا ان کی ٹرانسلیشن کی گئیں، اور وہ باقاعدہ ایک ماخذ کے طور پر لوگ اس کو بیان کیا کرتے ہیں، لیکن کیا وہاں ایمان نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں ایمان کے بغیر تعظیم کارآمد نہیں۔ پھر فرمایا بہتیرے ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم و تکریم اور حضور پر سے دفع اعتراضات میں تصنیفیں کر چکے ہیں، لیکچر دے چکے ہیں، مگر جبکہ ایمان لائے کچھ مفید نہیں، کہ یہ ظاہری تعظیم ہوئی، ایمان کے بغیر تعظیم مفید نہیں۔ دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لائے۔ کیا بات۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا بھی ہے نا، آپ کے یوں سمجھ لیں کہ قصیدے پڑھتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، فضائل بیان کرتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں تعظیم نہیں ہے، تو سچی محبت بھی نہیں، صحیح، محبت ہی تعظیم دلاتی ہے، محبت ہی ایمان لانے پر ابھارتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزارے سب بیکار و مردود، عمر بھر گزار دے سب بیکار و مردود ہے۔ بہتیرے راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں، لیکن کیونکہ محمد رسول اللہ کی تعظیم نہیں تو کیا فائدہ۔ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں۔ اللہ عز و جل ایسوں کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال ہماری بارگاہ میں پیش کیے، لیکن ہم نے سب برباد کر دیے۔ یعنی ضروری ہے
بہت زیادہ ضروری ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کو یہاں پر لازمی رکھا جائے ایمان لانے کے بعد. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عبارت سے جو واضح ہوتا ہے، ایک تو آپ تعظیم مصطفیٰ کا درس دے رہے ہیں، بالکل، ساتھ میں ایمان کی پہچان بھی کروا رہے ہیں تمہید الایمان کے نام سے. اور یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس پر غور فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو انداز اختیار کیا، کہ جو ترتیب بیان کی اور تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں جو ذکر کیا کہ تعظیم کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں، اور پھر بغیر ایمان کے تعظیم قابل قبول نہیں، ان تینوں کا آپس میں ایسا رشتہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا قرآن پاک کی روشنی میں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب دیکھیں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا کلام، کیسی پیاری عبارت، کیسے خوبصورت انداز. بلکہ یہ جو آپ عبارت بیان فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں جو لکھا ہے کہ اے مسلمانوں بتاؤ کہ وہ نبی پاک کی تعظیم، نبی پاک کی محبت مدار ایمان، مدار قبول اعمال ہوا یا نہیں؟ ہوا، اور ضرور ہوا. اب یہ جو الفاظ ہیں یعنی اقرار کروا رہے ہیں. ایک لوجک ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو ایسے پوزیٹیو انداز میں گفتگو کریں کہ اس پوزیٹیو انداز کو وہ سن کر آپ کی بات کا اقرار کر لیں، کہ وہ آپ کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے انکار کی کوئی راہ نہ ہو. تو اعلیٰ حضرت کا بھی انداز یہی ہے، اتنے پیارے انداز میں بیان کیا. یہ الفاظ دوبارہ سنیں، اے مسلمانوں اب بتاؤ کہ نبی پاک کی محبت مدار ایمان اور مدار قبول اعمال ہوا یا نہیں؟ ہوا، اور ضرور ہوا. یقینا ہر مسلمان مانتا ہے. تو اس لیے نبی پاک کی تعظیم اور محبت، جیسے بلال بھائی نے بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریروں سے ملتی ہے، اور ایک عاشق کا یہ انداز ہوا کرتا ہے. مزید بلال بھائی میں آپ سے انشاءاللہ اسی موضوع پر لیتا بھی ہوں، کچھ کالز بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے. اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں، پھر کالز کی طرف چلتے ہیں. فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے، اب اس میں لفظ مرے دل سے جو ہے نا، یہ بھی بڑا کمال کا. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے. اب پہلے والے میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور پر دل و جان سے اپنی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، مر جاتا ہے. اسے کہتا ہے کہ نبی پاک کے قدموں پر اپنا سب کچھ مٹا دیتا ہے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے منکر. جیسے ذکر کیا انہوں نے کہ تعظیم کیا کرتے ہیں مگر ایمان نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، دل میں محبت نہیں ہے. تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے، یعنی بالکل مرے ہوئے انداز میں، مرجھائے ہوئے انداز میں، ایسا کہ جیسے کہ نہ چاہتے ہوئے کوئی زبردستی کام کر رہا ہے. ایمان والوں کی یہ علامت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعظیم اس لیے کرتے کہ ان کی تعظیم نجات کا ذریعہ ہے، اور ان کی تعظیم ہی ایمان ہے اور حقیقت قبولیت اعمال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کی برکت سے سچا عاشق رسول بنا دے. کچھ کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. محسن بھائی سے سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو ایک کلام ہے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تو سنا ہے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج پر گئے تو وہاں لکھا اور کچھ واقعہ بھی رونما ہوا وہاں پر، اگر وہ آپ بیان کر سکیں. دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے اس پہ اشارہ تو کر ہی دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر نبی پاک کی بارگاہ میں بیداری کے عالم میں دیدار کی تمنا پیش کی. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ خواب میں تو حضور کا دیدار کیا تھا، اب چاہتے تھے کہ بیداری میں کیا جائے، تو نبی پاک کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک رات حاضر ہوئے اور وہاں جو ہے یہ عرض گزار کرتے رہے، مگر پہلی رات میں یہ نصیب میں نہ تھا. دوسری رات جو ہے دل کے اندر مزید جو ہے محبت و الفت بڑھ گئی، اور بارگاہ رسالت میں دل کی ایک غمی کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ عرض کیا، اور یہ پورا آپ نے کلام لکھا. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور اس کا جب آخری مقطع آپ نے پڑھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہاں آپ نے لفظ کتا استعمال فرمایا اپنے لیے عاجزی کے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی در کی بات تھی. تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ نعتیہ کلام لکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو اپنے دیدار فیض انوار سے جو ہے مشرف فرمایا. یہ بڑا ہی متبرک جو ہے کلام ہے، اسے پڑھنا بھی چاہیے، اس سے عشق رسول بھی بڑھتا ہے. کچھ اور کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ مرحبا، عشق کے رنگ سلسلہ مرحبا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ موضوع اتنا پیارا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان ہے، مدنی پھول عطا فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے، اللہ پاک آپ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ کو بھی عرص اعلیٰ حضرت مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو۔ یہ راشد بھائی، یہ جو شعر انہوں نے پڑھا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اچھا اس کے پیچھے بھی پورا ایک واقعہ ہے، یہ بھی تحریر کا ایک انداز ہے نا، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ نواب کی مدح میں لکھے، مگر اعلیٰ حضرت نے یہ قصیدہ آقا کی مدح میں لکھا۔ اس شعر کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا اگر پورا نعتیہ دیوان دیکھا جائے نا محسن بھائی، تو یا تو قرآن پاک کی آیات کی ترجمانی ہے، یا احادیث کریمہ کو سہل انداز میں بیان کرنا ہے، اور عشق و محبت کا بھی جو آپ نے اظہار کیا ہے نا، تو وہ دنیا دار عاشقوں کی طرح نہیں کیا۔ اللہ، اب اسی شعر پر آپ نے بات کی ہے نا، تو یہ شعر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جذبات کا اظہار کر دیا، جس طرح لوگ کہتے ہیں جی میں آپ پر جان قربان کرتا ہوں، آپ کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ امام اہل سنت نے ایسے ہی یہ بات نہیں کی۔ تو ٹیلی فون کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں، میں انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری کر دوں گا، جب فون کرو تو کچھ نہیں، فون بند ہوتا ہے، آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ امام اہل سنت نے یہ بھی ایسے ہی اظہار کر دیا، یہ بھی ایک یوں سمجھو قرآن و حدیث کی ایک ترجمانی بیان کی ہے، اور اپنی دلی کیفیت بیان کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے یہ فرمان آپ کا تھا صحیح بخاری شریف کے اندر جو موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ عمر بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے ابھی میری محبت کے بارے میں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے، لیکن میری اپنی جان کی محبت یہ زیادہ ہے اس محبت سے۔ نبی پاک علیہ السلام درجہ پہ نہیں آیا، اس درجے پر ابھی محبت میری نہیں ہے۔ عقید عالم علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا۔ نصرت القاری میں حق امجدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا عمر اب بتاؤ۔ عرض کرتے ہیں آقا اب تو میری جان سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں۔ فرمایا الان عمر، اے عمر اب تم محبت میں کامل ہوئے ہو۔ یہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کو محبوب جانا۔ آپ نے پڑھا تھا نا شعر، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی کا اظہار یوں سمجھیے کہ اسی حدیث کی یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی خیرات لے کر اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے کہ آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ آقا آپ کے نام پر صحابہ کرام نے زندگیاں قربان کر دی، بچے قربان کر دیے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ احمد رضا کی جان کیا ہے؟ آقا مجھے اگر کروڑوں جہاں دنیا میں رہنا ملے، آپ کے نام پر سب کو قربان کر دوں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ پھر کہتے ہیں آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ امام اہل سنت کا ایک عشق بھرا ایک انداز جو ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ احادیث کے ذریعے قرآن مجید کی روشنی میں جو اشعار یا عبارات لکھتے ہیں اس میں عشق رسول بھی جھلکتا ہے۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیکھنا ہے نا تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھیں، آپ کے دیوان کو پڑھیں۔ مجھ سے سوال میسیج کے ذریعے کیا ہے بلال بھائی، آپ سلسلے میں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو ہم کیسے حاصل کریں، کہاں سے حاصل کریں، کیسے پڑھیں، کچھ بتا دیجیے نا اس بارے میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں بے شک مسلمانوں کے لیے راہ نجات بھی ہیں اور لائق تقلید بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یوں تو کافی کتب مل جاتی ہیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے سمجھنے کا، اور ظاہر اس میں ہماری اپنی فہم کا، ہماری اپنی سمجھ کا قصور ہوتا ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی نے الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کئی رسالوں کو
آسان انداز میں ان کے حوالوں کی باقاعدہ آج کے دور کے مطابق کہ وہ کہاں کس صفحے پر موجود ہیں ان کو باقاعدہ چھان کر ان کو نکال کر ریفرنسز کے ساتھ الحمدللہ چھاپا ہے مکتبۃ المدینہ نے، اور المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کے تحقیقی ادارہ ہے، شعبہ ہے، اس نے اس پر کام کیا ہے، تو کئی کتب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے ویسے مل جاتی ہیں۔ اب فتاوی رضویہ جو ایک پورا سمندر ہے، اسی طرح ہدایق بخشش، اب تو ہدایق بخشش تو ماشاءاللہ سمجھنا ہمارے لیے یوں بھی آسان ہوا کہ نغمات رضا، الحمدللہ یہ پورا سلسلہ ہو چکا ہے، اور یوں بھی یعنی کافی حد تک سمجھ میں آ جاتا ہے کلام رضا۔ رہا فتاوی رضویہ، اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یا تو آپ خود درس نظامی میں داخلہ لے لیں، سبحان اللہ، یا پھر اگر آپ کی اولاد ہے تو ان کو عالم دین بنائیں۔ سبحان آپ یہ کہیں کہ میں دنیاوی تعلیم نہ پڑھاؤں، بھائی دنیاوی تعلیم آپ پڑھائیں لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں کہ یہ ہمارے ایمان کا بڑا حصہ ہے اور یہ بڑا ضروری ہے۔ تو فتاوی رضویہ جب آپ درس نظامی میں داخلہ لیتے ہیں، عالم کورس کرتے ہیں، تو چونکہ آپ کے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، آپ کا علم بڑھ جاتا ہے، تو پھر آپ کو وہ عبارتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ اگر آپ یہ چلیں، آپ کہتے ہیں درس نظامی میں نہیں کر سکتا، تو دعوت اسلامی کے جو رسائل ہیں، جو کتابیں ہیں، امیر اہل سنت کی خاص طور پہ جو کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھیں، امیر سنت کے مدنی مذاکروں میں آپ شرکت کریں، انشاءاللہ آپ کو تعلیمات رضا ملیں گی، اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے جو آسان انداز میں جو وضاحتیں ہیں وہ امیر اہل سنت کی کتابوں اور آپ کے بیانات میں ملتی ہے۔ محسن بھائی، امام اہل سنت کی جو کتابیں ہیں نا، یہ 3 طرح کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کتابیں، کچھ کتابیں آپ کی وہ ہیں جو فارسی میں ہیں، صحیح، اچھا کچھ کتابیں وہ ہیں جو عربی میں ہیں، اکثر کتابیں وہ ہیں اردو میں۔ اب فتاوی رضویہ جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے اور 22,000 سے زیادہ اس کے صفحات ہیں، اس میں کئی کتابیں اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی نے جو کتابیں کی، چند کتابوں کا میں تعارف کروا دوں۔ ایک کتاب جیسے تمہید الایمان، دعوت اسلامی نے ایمان کی پہچان، اس پر حاشیہ لگا کر اس کی مشکل اردو کو آسان کر کے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح دوسری ایک کتاب کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، یہ عربی اعلیٰ حضرت کی تصنیف ہے، اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تسہیل یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر آسانی سے مل سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں ضرور عرض کروں گا راشد بھائی کہ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں علماء کی حاجت ہے، بغیر علماء کے اگر آپ خود ہی پڑھ کر اپنی مرضی سے اگر مطالب نکالتے رہیں گے، مطلب خود ہی مفہوم سمجھتے رہیں گے تو یہ مشکل ہے۔ جہاں آپ کتاب پڑھیں، کتاب پڑھنی ضرور ہے، جیسے تمہید الایمان، ایمان کی پہچان، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کو پڑھیں، جہاں سمجھ میں نہ آئے اس کو انڈرلائن کریں اور علماء سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کے دل میں عشق رضا بھی بڑھے گا، عشق رسول بھی بڑھے گا، خوف خدا بھی بڑھے گا، اور علم میں بھی انشاءاللہ عزوجل اضافہ ہوگا۔ موضوع ہمارا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور عشق رسول۔ عشق رسول آپ کی عبارتوں سے اس پر ہم کلام کر رہے ہیں۔ راشد بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ترجمہ قرآن ہے کنز الایمان، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ مشرق و مغرب میں کنز الایمان کے ڈنکے بج رہے ہیں، کنز الایمان میں جو اعلیٰ حضرت کا انداز عشق رسول ہے، اس پر آپ کچھ فرمائیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات محسن بھائی نہیں ہوتا۔ علماء نے اس کے کچھ علوم، تو 21 علوم کا بیان تو کیا ہے کہ جو 21 علوم پر ماہر ہو وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہے، لیکن جو بنیاد ہے قرآن پاک کا خاص طور پر ترجمہ کرنے کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا آپ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ بہت مشکل چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ جس طرح نعت لکھنا بڑا مشکل ہے اور ترجمہ قرآن اس سے بھی زیادہ مشکل چیز ہے۔ ترجمہ قرآن کرنے میں جو بنیادی طور پر ایک تو آپ کو علوم آتے ہوں، دوسرے نمبر پر آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت، نبی پاک علیہ السلام کا عشق، اللہ کے پیاروں کی محبت، عظمت کا احساس ہونا، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں، لیکن انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں اسی وجہ سے کی ہیں کہ انہوں نے صرف لفظی ترجموں کو دیکھا، عربی عبارات کا ترجمہ دیکھا کہ عربی کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے تو چلیں یہ کر دیں۔ عربی زبان میں وسعت بہت زیادہ ہے، ایک ایک لفظ کے 10 معنی ہوتے ہیں۔ لفظ ولی کو لے لیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے علم القرآن میں لکھا کہ قرآن میں 7 معنی کے اندر یہی ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک لفظ قرآن میں 7 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ ولی کہیں اس کا معنی دوست ہے، کہیں اس کا معنی دور ہے، کہیں بعید ہے، اس طرح مختلف معنی میں استعمال ہوا۔ امام اہل سنت امام عشق و محبت نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اس ترجمے کی 2-3 آپ کو آیتیں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ یہ ہے ان کے جو عام طور پر لوگوں نے جو کیا وَوَجَدَكَ، اور اے نبی آپ کو پایا۔ ضال کا معنی، اس کے مختلف معنی ہیں۔
ایک معنی اس کا ہے محبت میں خود رفتہ ہو جانا، ایک اس کا معنی گمراہ ہے، ایک اس کا معنی بھٹکا ہوا بھی ہے، کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو کیا کہ اے نبی آپ کو گمراہ پایا معاذ اللہ، فہدا تو آپ کو ہدایت دی، لیکن امام اہل سنت کے ترجمے کی خوبصورتی یہ ہے، آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی۔ سبحان اللہ، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک دور ہے اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہے، کیا بات ہے، آپ شروع سے ہی ہدایت یافتہ ہیں، ہادی اور مہدی ہیں۔ یعنی لفظ دال پر جب بحث کرتے ہیں تو وہاں بھی عشق رسول کا خیال رکھا ہے، ترجمہ کرنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عظمت کی جو ہے وہ رعایت کریں، اس کے بغیر آپ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت کی عبارتوں سے اعلیٰ حضرت کی یہ ایک شان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری زندگی جو اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، سال میں 2 مرتبہ آپ بیان بھی فرمایا کرتے تھے، اپنی نعتیہ اشعار کے ذریعے یہ جو عشق رسول کا فیضان عام کیا ہے، تو یہ عشق رسول کا فیضان الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں پہنچا ہے، اور آج دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیضان ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ برکتیں ملی ہیں، اور جو بھی اپنے آپ کو نبی پاک کی محبت میں فنا کرتا ہے، اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج عطا فرماتا ہے، اس کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور عاشق کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ اپنے نبی کے، اپنے محبوب کے فضائل بیان کرنے سے نہیں تھکتا، فضائل سننے سے نہیں تھکتا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی انداز ہے۔ بلال بھائی، اعلیٰ حضرت کے کئی رسائل ہیں جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو، مناقب کو، مراتب کو، معجزات کو، رفعتوں کو، عظمتوں کو، برکتوں کو بیان کیا ہے، آپ کی تعظیم و توقیر کو بیان کیا ہے، علم غیب پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کے مختار کل ہونے پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے اوپر، یعنی آپ نے جو کلام کیا ہے وہ کمال ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصانیف ہیں، جو کتابیں ہیں، اس میں جو فضائل بیان کرنے کا انداز، ایک تو ہوتا ہے نا، ہم نے حدیث ذکر کی، حدیث میں جو فضیلت ہے وہ بیان کر دیا، فضیلت بیان کر، سیرت کی کتابوں میں جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہے پڑھ کے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل کا انداز ہے وہ کس انداز میں آپ بیان کرتے ہیں، تو اس کو بھی اگر آپ ذرا کوٹ کریں تو ہمیں اس میں اعلیٰ حضرت کی انداز تعظیم جاننے میں آسانی ہوگی۔ محسن بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف میں بے شک عشق رسول کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو سارے کمالات، فضائل اور آپ کے معجزات کا بیان فرمایا، تو اس کے پیچھے یقیناً عشق رسول ہی کار فرما ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آفتاب نیم روز کی طرح، یعنی جو روزانہ ہم سورج دیکھتے ہیں، اس کی طرح یہ بات روشن ہے کہ جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے نشر فضائل، یعنی فضائل کو پھیلانے میں، سبحان اللہ، وہ تکثیر مدائح اور زیادہ سے زیادہ تعریف کرنے میں مشغول رہتا ہے، اور جو بات اس کی خوبی اور تعریف کی سنتا ہے بہت ہی زیادہ خوشی اور دل کی تازگی کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، آئے ہائے جان برادر، یعنی ایک بھائی جس کو آپ جان کہہ رہے ہیں اپنی، یعنی ایک مسلمان ہے نا، ان میں ایک اتفاق، محبت ایک عمارت کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک کی تکلیف دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو فرماتے ہیں، جان برادر، تو نے کبھی سنا ہے کہ جس کو تجھ سے الفت صادقہ، سچی محبت ہو، وہ تیری اچھی بات سن کر چیبا جبی ہوں، یعنی اس کی جو پیشانی ہے، چیبا جبی، جی ہاں، اس کی پیشانی پر لکیریں آ جائیں، یعنی ایک بندہ کہے کہ میں حضور آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور اس کے سامنے جب میرے فضائل بیان کیے جائیں تو اس کی پیشانی پر لکیریں آ جائیں۔ اعلیٰ نے فرمایا، کبھی تو نے کبھی ایسا سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا، اور اس کی محو میں فکر رہے، یعنی سوچے کہ میں اس کے فضائل کیسے کم کروں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو محبوب ہیں وہ کیسے محبوب ہیں، یعنی کہ وہ محبوب ہیں جو خالی ہمارے محبوب نہیں، یہ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محبوب بھی کیسا، جان ایمان اور کان احسان، سبحان اللہ، یعنی احسان کی کان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اتنے احسان ہیں ہم پر، پورا جس طرح کانیں ہوتی ہیں نا، جس طرح نمک کی کان ہے، جی ہاں،
تو فرماتے ہیں کان احسان ہے جان ایمان ہے، اور پھر فرماتے ہیں جس کے جمال جہاں آرام کا نظیر کہیں بھی نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی ایسی ہے کہ پورے جہاں میں بھی اگر گھوم پھر لیا جائے تو اس کا نظیر نہیں ملے گا۔ احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء۔ حسان بن ثابت نے ساری دنیا کا سفر نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے جب ایسا محبوب دیکھا تو ان کا ایمان بھی یہ کہنے لگا کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا بھی اعلیٰ حضرت بھی تو کہتے ہیں لم یاتی نذیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا نظیر کہیں نہ ملے گا، اور خامہ قدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر فرماتے ہیں کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھایا، اللہ کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا اور رات کا سونا چھوڑ دیا، تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اور لہو و لعب میں مشغول ہو، اور وہ تمہاری بخشش کے لیے شب و گریاں ملول، یعنی رات کے اوقات میں افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اب دیکھیں محسن بھائی، آگے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے نا، دنیا میں اگر کوئی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو نا، ہمیں ذرا سا بھی پریشان نہ ہونے دیتا ہو اور ہماری ہر چیز کا لحاظ رکھتا ہو، اور راتوں کو جاگ جاگ کر بھی ہماری دیکھ بھال کرتا ہو اور ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیتا ہو، یقین مانیے ہم ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ بے شک اگر تو ہمارے اندر واقعی ضمیر ہو، ہم اچھے انسان ہو، تو ہم کبھی بھی اس کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتے۔ کبھی بھی اس کا ذکر آئے گا تو ہمارا سر جھک جائے گا، اور ہم جب بھی اس کی بات کریں گے تو منہ سے ہماری تعریف ہی نکلے گی۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے محبوب کی ہم فضائل کیوں نہ بیان کریں، ایسے اللہ کے محبوب کے ہم قصیدے کیوں نہ پڑھیں، کیونکہ اس محبوب نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اب آگے وہ جو یہ پیراگراف ہے وہ سنیں، فرماتے ہیں شب رات کہ اللہ جل جلالہ نے آسائش کے لیے بنائی، آرام کے لیے، آرام کے لیے بنائی، اپنے تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے۔ یعنی رات میں جب بندہ لیٹتا ہے کیسا سکون ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رات اپنے تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے ہیں، صبح قریب ہے، یعنی جو صبح کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، رات میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ آرام کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ پھر فرما رہے ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا ہو رہا ہے، ٹھنڈی باد صبا ہوا چل رہی ہے۔ پھر فرماتے ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، بادشاہ اپنے گرم بستروں نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے، اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں پر 2 گز کی کملی ہے۔ یعنی یہ ایسا رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں بادشاہ اپنے تئیں آرام کر رہا ہوتا ہے، اور غریب بھی کملی پاؤں پر ڈالے ہوئے آرام کر رہا ہوتا ہے، محو خواب ہوتا ہے۔ لیکن ایسے سہانے وقت ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم بے گناہ پاک داماں عصمت پناہ اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ خواب و آرام سے منہ موڑ جبین نیاز آستانہ عزت پر رکھے ہوئے ہیں، اپنی پیشانی زمین پر رکھے ہوئے ہیں کہ الہی میری امت سیاکار ہے، درگزر فرما اور ان کے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ جان راحت، سرکار علیہ السلام ہماری راحت کی جان ہے، کان رافت ہم پر رحم و کرم فرمانے والے اور ہم سے پیارا محبت کرنے والی وہ کان ہیں، جب یہ پیدا ہوئے تو لکھتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں سجدہ کیا۔ ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ آتے ہی سجدہ کر رہے ہیں، اور رب حبلی امتی فرمائے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب قبر شریف میں اتارا، یعنی ایک ہے کہ دنیا میں آنے کا منظر، ایک ہے ظاہری دنیا سے جانے کا منظر۔ فرماتے ہیں کہ جب قبر شریف میں اتارا لبے جاں بخش کو جنبش تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں میں جنبش تھی، ہل رہے تھے۔ بعد صحابہ نے کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ امتی 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 فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے تا حشر قبر میں امتی کہہ کے پکارو گے۔ اللہ اعلیٰ حضرت کا کیا انداز ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے۔ بلال بھائی، آپ یہ جو عبارت پڑھ رہے تھے، آپ یقین مانیں، یقیناً میں اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا ہوں اور ناظرین کی اپنی کیفیت ہوگی۔
اعلیٰ حضرت نے کس کمال کے انداز میں نبی پاک کی محبت کو دل کے اندر اتارنے کی کوشش کی. سبحان اللہ. آپ ذرا غور تو کریں، الفاظ کا چناؤ، خوبصورتی، محبت، تعظیم، اور نبی پاک کے احسانات، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے لیے دعائیں، راتوں کو جاگنا، یہ یقیناً احساس بڑھاتا ہے. اور یہی امام اہل سنت کی تحریر کا کمال ہے. ایک اچھا جو محرر ہوتا ہے، ایک اچھا مصنف جو ہوتا ہے، وہ اپنی تحریر کے ذریعے دنیا کو بدل دیتا ہے، دنیا کو بدل دیتا ہے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ایسا ہی کیا ہے، دنیا کو بدلا ہے. جب فتنے تھے نا، فتنوں کا ہر طرف شور تھا، میرے آقا اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے اور قلم سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آپ نے گوہر نچھاور کیے ہیں کہ تمام فتنوں پر وہ جب پڑے ہیں تو وہ سارے فتنے جو ہے جم گئے ہیں، بجھ گئے ہیں. وہ جو آگ لگی ہوئی تھی، وہ جو شرارے اٹھ رہے تھے، وہ جو دھواں اٹھ رہا تھا، وہ جو بدبو اٹھ رہی تھی، میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ایک طرح سے نیست و نابود کیا اور عالم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو وہ تازگی دی. اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع تھی، اسے ایسا جلایا، ایسا بڑھایا کہ رہتی دنیا تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام عشق و محبت کے نام سے جانے پہچانے لگے اور جانے پہچانے جائیں گے. یقین مانیے اعلیٰ حضرت کی عبارات ہمیں پکارتی ہے، ہمیں ابھارتی ہے. اے عاشقان رسول، تمہارا انداز کیا ہے؟ احمد رضا سے محبت تو کرتے ہو، مگر کیا احمد رضا کی تعلیمات، امام اہل سنت کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہو؟ انہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک کے لیے قربان کر دیا. کیا تم اپنا وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اپنی صلاحیت دین مصطفیٰ کو دینے کے لیے تیار ہو؟ اپنے مال کو دین مصطفیٰ کو دینے کے لیے تیار ہو؟ آج بھی فتنوں کا دور ہے، آج بھی پریشانیاں ہیں، مسلمان پریشان ہیں. دین کو ہم اگر اپنی صلاحیتیں دیں، یعنی ہم اپنی صلاحیت کے ذریعے دین کی خدمت کریں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. ہمارے رب کو ہماری حاجت نہیں ہے، حاجت ہمیں ہے. ہم اعلیٰ حضرت کے طریقے پر چل کر اگر دین خدا کے لیے کچھ کوشش کریں، سنتوں کو عام کرنے کے لیے کوشش کریں، اور کریا بستی بستی جا کر پیغام رضا کو عام کریں، عشق رسول کے اس پیغام کو عام کریں، تو ہمارا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہو جائے. اعلیٰ حضرت کی تحاریر کے ذریعے عشق رسول پر ہم بات کر رہے ہیں، کاش ہمیں بھی مل جائے اور ہم بھی نبی پاک علیہ السلام سے سچا عشق کرنے والے بن جائیں. اعلیٰ حضرت کے نعتیہ دیوان میں بھی راشد بھائی کمال ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت احادیث میں دی گئی، وہ آپ نے اپنے نعتیہ اشعار میں، آخری 5 منٹ رہ گئے، اگر کچھ اشعار کے ذریعے آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر جو شعر کے ذریعے ہے، اس میں عشق رسول جیسے فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. آقا جب ہم آپ کے غلام ہیں تو ہمارا کسی اور کی طرف دھیان جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ہمیں نوازنے والے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام اہل سنت کی شاعری کا ایک جو وصف تو یہ ہے کہ آپ نے فن عروض، فن شاعری کی ان صنعتوں کو بیان کیا کہ جو دوسرے شاعروں نے ٹچ بھی نہیں کیا جن کو. ایک تو یہ پہلو ہے، یہ تو دنیا دار شاعروں میں بھی چیزیں ہوتی ہیں بعض اشعار کے اندر، لیکن میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کا مختصر چھوٹا سا ایک پہلو بیان کرتا ہوں. آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی تھی. ترجمانی کس طرح تھی؟ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دو کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤکا محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش کی دعا کریں. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جب کوئی نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر جاتا ہے، حضور سے شفاعت کی بھیک طلب کرتا ہے، وہ خود نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. فرماتے میری اس بات پر قرآن کا لفظ جاؤکا گواہ ہے. کہتے ہیں آقا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤکا ہے گواہ. آقا جب بلائے آئے ہیں، جب مجرم کو، جب سائل کو، بھکاری کو بلایا جاتا ہے، خود نہیں آیا ہے، خود نہیں آیا. جب کسی کو بلایا جاتا ہے پھر اسے خالی لوٹانا یہ کریموں کی شان نہیں ہوتی. آقا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ،
پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ پھر کہتے ہیں آقا جب کوئی سخی کے در پر بھکاری آتا ہے، کوئی سائل آتا ہے، تو سخی اور اعلیٰ سخی وہ ہوتا ہے جو اسے کچھ دے دے، ڈانٹے نہ۔ میرے آقا آپ کی شان تو وہ ہے کہ جس کی تربیت میرے رب نے فرمائی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کے در پر اگر کوئی مانگنے والا آئے اسے ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ آقا اور آپ کے در پر یہ تو غیر مسلم بھی آئے وہ بھی کچھ نہ کچھ پا جاتا ہے۔ میرے آقا میرے رب نے آپ کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا محبوب مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ میرے آقا مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو۔ اور آقا سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ آقا آپ کی شان یہ ہے آپ کے در پر جو آنے والا وہ خالی نہیں جاتا۔ پھر امام اہل سنت کہتے ہیں آقا اس لیے خالی کیسے جائے گا؟ وہ خالی کیسے جائے گا؟ خالی تو اس کے در سے جایا جاتا جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ میرے آقا آپ کو تو دینے والا اللہ ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے آقا خزانے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ کے در پر آیا ہوں اور آپ کے در پر آ کر اب خالی لوٹ جاؤں، میرے آقا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے در کی شان نہیں۔ اور اللہ نے کتنا دیا آپ کو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ساری کثرت دی ہے، خیرات دی ہے۔ کہتے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ تو جب یہ مالک کل ہیں، رب کے پیارے ہیں، تو ان سے محبت کا اظہار اور لگاؤ عشق رسول کو بڑھانا یہ ہماری ایمانی ضرورت ہے، ہماری پہچان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی تعلیمات دی۔ آخر میں آپ سے میں یہ کہوں گا سلسلہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم عشق رسول کو بڑھائیں۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے ہمیشہ کی وابستگی چاہتے ہیں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں میری آنکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر بند ہیں، اس لیے کہ میں یہ کہنے پر کوئی دو رائے نہیں رکھتا کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کی عطا سے میرا ایمان بچایا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ایمان کا تحفظ جاتے ہیں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے جہاں پہ نبی پاک کی محبت کی باتیں کہی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ فیضان رضا بھی ملے گا، فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے گا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں جیتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل ہماری قبر نبی پاک کے نور سے منور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے اور ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں